بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ میرا نام مشتاق ہے۔ ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ بڑے بھائی کا نام ساجد اور چھوٹے کا نام عابد ہے۔ میں نے ابتدائی کلاس سے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا، جس کی خاص وجہ والد کی وفات تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں لاہور کے ایک ہوٹل پر کام کرتا تھا۔ نیک نیتی اور ایمانداری کی وجہ سے میرا مالک مجھ پر بہت خوش تھا اور ہوٹل کے تمام امور میری ہی ذمہ داری تھی، مطلب ان کے بعد میں ہی مالک تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں ایک دن صبح کاؤنٹر پر بیٹھا گرم گرم چائے پی رہا تھا تو اچانک ایک کوائل جیسی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ سنیے جی، میرا موبائل چارجنگ پر لگانا، ذرا میں پیپر دے دوں، پیپر کے بعد میں آپ سے لے لوں گی، اور ویسے بھی امتحان سینٹر میں موبائل یوز کرنا منع ہے۔ ایک دم کے لیے تو میں اس کی سریلی آواز کی دھن میں کھو سا گیا، لیکن پھر جلد ہی میں متوجہ ہوا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی اجنبی لڑکی سے بات نہیں کی تھی، محبت کے بارے میں سوچا تھا، کیونکہ جس حالت میں میں تھا اس میں تو محبت کا تصور کرنا بھی گناہ تھا، کیونکہ کاندھوں پر بہت بڑا بوجھ تھا۔ بڑا بھائی آوارہ قسم کا تھا، اس کو گھر کی کوئی فکر نہ تھی، لہذا کافی زیادہ ذہنی کشمکش کے بعد میرے ذہن نے اسے اپنانے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ مجھے کیا ہو گیا تھا میں خود ہی حیران تھا، نہ جانے وہ کہاں سے آئی تھی اور میں تو اس کو جانتا بھی نہیں تھا، اور میں پیار کی بات اسے کیسے کروں گا۔ بھلا یہ سوچتے سوچتے میرے ذہن نے کام کیا اور اس کا نمبر نکالنے پر راغب کروایا، لیکن جب میں نے اس کا موبائل آن کر کے اپنے نمبر پر مس کال کرنے کی زحمت کی تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ یہ ناانصافی ہے، گناہ ہے۔ کافی دیر ضمیر اور انا کی جنگ ہوتی رہی، پھر پیار کے مقابلے میں ضمیر ہار گیا اور انا جیت گئی۔ اس طرح میں نے اپنے نمبر پر مس کال دے کر اجنبی حسینہ کا نمبر نکال لیا۔ پھر وہ آئی اور میری حالت پہلے سے بھی بدتر کر گئی، میری بے چینی میں اضافہ کر کے میرا سکون بھی غارق کر گئی۔ دل کو تسلی دینے کی خاطر میں نے سوچا کہ جب وہ دوبارہ آئے گی تو اس کو اپنے دل کی بات کہہ دوں گا، لیکن وہ نہ آئی، کیونکہ اس دن اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ میٹرک کے پیپر دے رہی تھی۔ آخر کب تک؟ انتظار کے لمحے طویل ہوتے گئے، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اچانک خیال آیا کہ اس کا نمبر جو میرے پاس سیو ہے۔ یہ بات یاد آتے ہی میرا دل بہت خوش ہو گیا۔ میں نے فوراً اس کا نمبر ڈائل کر دیا، لیکن اگلے ہی لمحے 9 کا بٹن پریس کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ نہ جانے وہ بڑے لوگ ہوں گے وہ مجھے یہاں سے اٹھوا ہی نہ دے اور عشق کے چکروں میں روزگار ہی نہ رہے۔ میرے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا۔ میں ڈر کے مارے اس کا نمبر نہیں ملا رہا تھا۔ ایک ہفتے تک میں اسی کشمکش میں رہا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس کا نمبر تمام حوصلوں کو یکجا کر کے ملا ہی ڈالا۔ اگلی لمحے دوسری طرف سے ترنم سی آواز میرے استقبال میں تھی۔ 30 سیکنڈ تک وہ ہیلو ہیلو کرتی رہی۔ میں انجان بن کر اس کی آواز سے محظوظ ہوتا رہا اور میری طرف اسے مسلسل خاموشی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس نے کال اینڈ کر دی۔ کال کے کٹتے ہی میرے سیل نے SMS کی بیل دی۔ انگلش میں لکھا تھا، جو کہ میں پڑھنے سے بالکل قاصر تھا۔ پھر اسی طرح کئی SMS آنے لگے، لیکن نہ ہی میں کوئی میسج پڑھ سکا اور نہ ہی کوئی رپلائی کر سکا۔ پھر اگلے دن میں نے اس سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ جب میں نے اسے کال ملائی تو اس نے نمبر بیزی کر دیا۔ جب میں نے نمبر ڈائل کیا تو اس مرتبہ نمبر پاور آف تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اس نمبر سے کال بیک ہونے لگی۔ میں نے اوکے کا بٹن پریس کر دیا، موبائل کان کو لگایا۔ اس بار بھی وہی ترنم سی آواز، وہی لہجہ، خفگین اور ناراضگی کی ملی جلی تاثرات تھے۔ اس کی گونجدار آواز کی صورت میں میرے سماعتوں سے ٹکرا رہے تھے۔ اب بھی بات کرنے کی مجھ سے ہمت نہ بن رہی تھی۔ پھر کیا تھا، میرے لبوں سے بھی ہیلو کے الفاظ ادا ہوئے۔ میرے ہیلو کا شبد سنتے ہی اس نے شکواؤں اور سوالوں کی بوجھاڑ کر دی۔ کون ہو تم اور کیوں پچھلے کئی روز سے میری پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہو؟ اس سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگی اور ساتھ ہی سے تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ جب اپنا حال دل اس کے سامنے کھول کر بیان کرنے لگا تو اس نے بغیر کوئی الفاظ سنے ہی کال ڈراپ کر دی اور ساتھ ہی پھر سیل فون آف ہو گیا۔ پھر میں مسلسل ٹرائی کرتا رہا، لیکن مایوسی کا سامنا کرتے ہوئے میں نے موبائل جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس نے عشاء کے بعد کال کی اور کل دن کے وقت کال کرنے کو کہا اور کال اینڈ کر دی۔ رات بہت ہی بے چینی سی گزری، نیند بھی تھی کہ میری آنکھوں سے کوسوں دیر تھی۔ صبح جلدی نماز پڑھی اور اپنے رب سے اپنی بھلائی کی دعا کی۔ یہ 11 بجے کا ٹائم تھا جب میرا سیل فون بجا اور کال اجنبی محبوبہ کی تھی۔ سلام دعا کے بعد اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور بولی، اس دن تیزی میں آپ کو تھینکس تک نہ بول سکی، جس کا بعد میں مجھے کافی دکھ ہوا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کیسی ہیں آپ اور امتحان کیسے ہوئے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے کرم سے بالکل عافیت سے ہوں اور امتحان بھی اچھے رہے۔ آپ سناؤ کیسے ہو؟ وہ اتنی جذباتی تھی، اس نے یہ بھی نہ پوچھا کہ نمبر کہاں سے لیا۔ میں نے کہا جب سے آپ سے ملا ہوں تب سے ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ مسکرانے لگی، مسکراتے ہوئے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ بچی نہیں تھی، میری بات سمجھ چکی تھی۔ اس کا نام سمیرا تھا۔ 3 گھنٹے تک ہماری بات ہوتی رہی۔ پہلی بات میں ہم ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ 6 ماہ کے دوران ہماری دوستی پیار میں بدل گئی اور اس دوران ہماری 2 بار ملاقات ہوئی۔
سمیرہ میری دیوانی ہو گئی۔ سمیرہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے پاپا امریکہ ہوتے تھے، جبکہ سمیرہ اپنی امی اور ماموں کے ساتھ رہتی تھی۔ سمیرہ نے کافی بار مجھے یہ کام چھوڑنے کا بولا اور اپنے علاقے میں کام پر لگوانے کا کہا، لیکن میں ہر بار ٹال دیتا کیونکہ میں اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے مجھے بیٹوں کی طرح پیار دیا تھا اور میں ان دنوں کام پر آیا تھا جب میری عمر کھلونوں سے کھیلنے کی تھی۔ وقت آوارہ پنچھی کی طرح ہوا میں پرواز رہا۔ ہم روز ملتے اور فون پر لمبی لمبی باتیں کرتے رہتے۔ اس کی مجھ سے دوستی کرنے کی ایک وجہ میرا توتلا پن بھی تھا۔ وہ مجھ سے میرے بارے میں کوئی بات پوچھتی تو میں اپنی توتلی زبان میں جب اسے جواب دیتا تو وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتی۔ وہ کہتی کہ اگر تم توتلا نہ بولتے تو میں کبھی بھی تم سے دوستی نہ لگاتی۔ مجھے تمہارا توتلا بولنا بہت اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے کہ تم بولتے جاؤ اور میں سنتی رہوں۔ سارے دن رات میں اور رات دن میں شمار ہونے لگی۔ سمیرہ کو میری آنکھیں بہت پسند تھی۔ وہ اکثر میری آنکھوں کو چومتی اور اپنے سامنے بیٹھنے کا کہتی کہ تم بس بولتے جاؤ اور میں سنتی رہوں، کہ کاش وقت یہیں رک جائے اور یہ منظر میرے سامنے ہزاروں سال چلتا رہے، لیکن قانونی قدرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہمیں ایک دوسرے کو الوداع کہنا ہی پڑا۔ میں خود پر فخر کرتا تھا کہ میری محبوبہ انتہا کی پیاری ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کی بھی مالک ہے۔ غریب تو میں بھی تھا، لیکن شاید میری وجہ اس کے دل میں غریبوں کے لیے کافی محبت تھی۔ اس نے کئی بار مجھے نقد پیسے دیے اور قیمتی تحائف دینے کی کوشش کی، میں ہر بار واپس موڑ دیتا۔ ہماری محبت ندی کے پانی کی طرح پاک اور شفاف تھی۔ سمیرہ ایک آزاد خیال رکھی تھی، اس نے مجھ پر کبھی بھی شک نہیں کیا اور مجھے بھی اس پر مکمل اعتبار تھا۔ ایک دن اس نے کہا جانی تیار رہنا، آج میں تمہیں اپنے ماما سے ملوانے لے کر جاؤں گی۔ جب اس نے یہ بات کی تو مجھے اس پر اور بھی زیادہ پیار آنے لگا۔ پھر وہ دوپہر کو ہوٹل میں آئی اور چلنے کو بولا۔ میں نے تمام امور نائٹ کو سمجھا دیے۔ صاحب کام کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک گئے ہوئے تھے۔ سمیرہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ اپنی نئی کار میں آئی تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ پہلے میرے پاس بس ایک ہی کار تھی، لیکن اب میں نے اپنے لیے نئی کار لے لی ہے۔ میں نے اس مبارکباد دی۔ باتوں ہی باتوں میں ہم سمیرہ کے گھر پہنچ گئے۔ آج میں نے بہت اعلیٰ قسم کا لباس پہن رکھا تھا اور شہزادہ محسوس ہو رہا تھا۔ سمیرہ کی امی بہت پیار کرنے والی ماں تھی، اس نے مجھے اپنے بیٹی کی طرح اپنا سمجھ کر پیار کیا۔ میری بہت مہینے میں ایک دو بار سمیرہ کے گھر کا چکر لگاتا۔ زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، زندگی جنت کی طرح لگتی ہے۔ میری زندگی بھی سمیرہ کے ساتھ جنت ہی تھی۔ ہمیں خوابوں میں ایک دوسرے سے الگ ہو کر بہت دکھ ہوتا۔ ہم نے ہمیشہ ہی ایک ساتھ رہنے اور جلدی ایک ہونے کا عزم کر لیا۔ انتظار صرف سمیرہ کے پاپا کا تھا۔ سمیرہ نے مجھے کہا کہ پاپا بھی مجھ پر جان نچھاور کرتے ہیں، میں انہیں آسانی سے منا لوں گی، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی جو ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ برا وقت بتا کر نہیں آتا، بالکل اسی طرح ایک دن نے یہ بری خبر سنائی کہ صاحب اپنی تمام جمع پوجی کے ساتھ اپنا سامان باندھ کر دبئی روانہ ہوئی اور میں لاوارث ہو کر رہ گیا۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ورنہ شاید مجھے اچھی نوکری مل جاتی۔ اسی طرح ہی مجھے سمیرہ کی یاد آئی۔ چلو اس سلسلے میں اس سے بات کرتا ہوں۔ رات کے 10 بجے سمیرہ کو میں نے کال کی، نہ جانے کتنی کالز کی، لیکن اس نے پک نہ کی۔ سمیرہ کا گھر یہاں سے کافی دور تھا، گرمیوں کے دن تھے۔ میں نے سوچا کہ یہیں پارک میں رات گزار لیتا ہوں، کل رب بہتر سبب نکالے گا۔ گاڑیوں کا شور اور انجان جگہ پر نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی۔ صبح جلدی فجر کی نماز پڑھنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرا فون اور 2 ماہ کی تنخواہ غائب تھی۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ میرے پاس سمیرہ کا نمبر تو تھا۔ میں ہوٹل کی جگہ پر گیا۔ میری آنکھوں سے بے شمار آنسو بہنے لگے کیونکہ اس جگہ پر میری کافی وابستگی تھی اور میں یہاں ہی پر بان چڑھا۔ یہ جگہ میرے لیے ماں کی مثال رکھتی تھی، مگر افسوس اب مجھے اسے خیرآباد کہنا تھا۔ لاہور چھوڑنے کے لیے میرا من نہیں لگ رہا تھا کیونکہ یہاں میرے دل کی دنیا بھی آباد تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے سمیرہ کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں سمیرہ کے گھر کے سامنے پہنچا اس کا گیٹ لاک شدہ تھا۔ میں نے قریبی ایک شاپ والے سے پوچھا، اس نے بتایا کہ وہ لوگ اپنے بنگلے میں شفٹ ہو گئے ہیں اور یہ کرائے کا گھر تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ بات سن کر میرا دل پھٹنے لگا اور دماغ چکرانے لگا۔ جیسے تیسے میں نے اپنے حواس بحال کیے اور وہاں سے چلتا بنا۔ آج کا سورج شاید میرے لیے طلوع نہ ہوا تھا۔ آج مجھے سارا شہر ویران سا لگنے لگا۔ میں 2 ہفتوں تک اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا، لیکن مسلسل ناکام رہا۔ میں مایوسی کی کیفیت میں شہر جانے والی گاڑی میں سوار ہوا۔ سارے راستے میں اپنی محبوبہ کی یاد میں آنسو بہاتا رہا۔ نہ جانے وہ کیسی ہوگی، اس کی حالت بھی میرے جیسی ہوگی۔ وہ تو میرے پل ایک پل نہیں جا سکتی تھی، نہ جانے اب کیسی جی رہی ہوگی۔ میں یوں گھر واپس آیا، گھر والوں کو بتا دیا کہ صاحب بیرونی ملک چلے گئے۔
کہ صاحب بیرونی ملک چلے گئے ہیں۔ اس دوران میں 6 ماہ تک چارپائی کا ہو کر رہ گیا، مر جاتا، مگر میرا دل کہتا کہ مجھے سمیرہ کی دعاؤں نے بچا لیا۔ پھر میں نے دوستوں کی مدد سے ایک کریانہ سٹور بنا لیا۔ اس دوران بھی میں سمیرہ کو کافی یاد کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اسموکنگ کا عادی ہو گیا۔ میں ہر ماہ لاہور آتا ہوں اور سمیرہ کو مشہور پارکوں اور ہوٹلوں میں تلاش کرتا ہوں۔ گھر والوں نے کافی زور دیا کہ میں شادی کر لوں، لیکن سمیرہ سے کیا ہوا وعدہ میں نہ توڑ سکا اور مسلسل انکار کرتا رہا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں تھک سا گیا ہوں، لیکن اس کی یادیں، اس سے کیے ہوئے وعدے مجھے پھر سے تازہ دم کر دیتے ہیں۔ دن گزرتے رہے مگر سمیرہ کی محبت میرے اندر پہلے کی طرح جوان ہوتی رہی۔ میں گھر واپس آ گیا اور خود کو روز درمدہ کاموں میں مصروف کر لیا۔ کچھ دنوں بعد میرے کزن کا لاہور میں انٹرویو تھا، اس سے مجھے بھی ساتھ چلنے کو بولا۔ کزن ہونے کے ساتھ ساتھ ہم میں کافی دوستی بھی تھی، سو میں نے ہاں کر دی۔ لاہور پہنچنے پر گزرا ہوا وقت ایک فلم کے سین کی مانند میرے آگے چلنے لگا۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا، میری حالت غیر ہوتی گئی اور میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ 2 دن ہم لاہور رہے، میری طبیعت کافی بگڑ گئی۔ جب ہم لاہور سے گھر واپس آنے لگے تو میرے کزن نے بولا کہ آؤ داتا دربار جاتے ہیں۔ جب ہم دربار پر گئے، تھوڑی دیر اندر رکنے کے بعد جب ہم لوگ باہر آئے تو میں دربار کے صحن میں بیٹھ گیا۔ لوگوں کی بھیڑ میں مجھے ایک ایسا چہرہ نظر آیا جس کا ہو بہو چہرہ میرے دل میں نقش تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس نے میری طرف دیکھا۔ جب آنکھیں چار ہوئی تو اس کے گورے گورے گالوں کو آنسو کی قطر داغدار کرتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ہزاروں شکوے نظر آ رہے تھے۔ اس کے انداز سے گاہے بگاہے لگ رہا تھا جیسے اس کا مجرم میں ہی ہوں۔ پھر اس نے مجھے سائڈ پر ایک برآمدے میں آنے کو بولا۔ میں کزن کو انتظار کرنے کا بول کر اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ برآمدے میں پہنچنے پر کافی دیر خاموشی چھائی رہی، جیسے تھوڑی دیر بعد سمیرہ کی سسکی نے توڑا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، کیا یہی تمہارا پیار تھا، یہی چاہت تھی؟ کتنے بے وفا ہو کہ بھرے سنسار مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتنا بھی نہ سوچا کہ میری زندگی تمہارے بغیر کیسے گزرے گی۔ مجھے ایک دم تو شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ میں نے 7 سال پہلے نوکری ختم ہونے کے بارے میں بتایا، موبائل کا گم ہونا سب بتا دیا، پھر یہ بھی بتا دیا کہ آج 27 برس کا ہو جانے کے بعد بھی میں نے شادی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ میں نے آپ سے کیا ہوا وعدہ آج بھی نبھا رہا ہوں۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ بس کرو، اب چپ ہو جاؤ۔ بھلے ہی تم مجھے تنہا کر گئے، لیکن نہ جانے دل یہی کہتا تھا کہ وہ بے وفا نہیں ہو سکتا۔ پھر بہت زیادہ باتیں ہونے کے بعد میں نے پوچھا، کیا تم نے مجھے یاد کیا؟ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا کہ بہت زیادہ یاد کرتی رہی، ایک ایک پل آپ کی یاد میں گزارا اور پل پل مرتی رہی، اور آج بھی تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں کیونکہ تم ہی میرا پہلا اور آخری پیار تھے۔ میری امی نے آپ کا بہت زیادہ انتظار کیا مگر آپ نہ آئے۔ اس کے بعد میرے کافی رشتے آنے لگے، میں مسلسل انکار کرتی رہی۔ پھر ماں باپ کی عزت کا بھی خیال تھا، آخر مجھے اپنی محبت کی قربانی دینا پڑی اور پھر میں نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ شادی ہو جانے کے بعد مجھے ایک راز پتہ چلا جو میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ تم جس ہوٹل پر کام کرتے تھے وہ میرے بابا نے ہی بند کروایا تھا، اور انہوں نے اس ہوٹل کے مالک کو بہت سے پیسے دیے اور کہا کہ تمہیں تمہارے گاؤں چھوڑ کر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک چلا جائے، اور میرا باپ ہمیں لے کر نئے گھر میں شفٹ ہو گیا تاکہ تم کبھی بھی مجھے تلاش نہ کر سکو، کیونکہ میرے ابو ہی ہماری شادی میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ تم غریب تھے اس لیے وہ تم سے میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اس لیے انہوں نے یہ سب چال چلی، مگر میری ماں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ سب پتہ ہونے کے بعد بھی وہ مجبور تھی، اس لیے وہ چپ تھی۔ شادی کے بعد جب مجھے حقیقت کا پتہ چلا تو میری تو زندگی ہی اجڑ گئی۔ میری شوہر سے نہ باندھ پائی۔ شادی کے دوسرے سال ہی مجھے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک چلا گیا۔ جب میرے ابو کو میری طلاق کا پتہ چلا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 1 سال تو میرے اسی طرح گزر گیا۔ پھر میں آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی کہ کہیں آپ مجھے مل جاؤ اور میں آپ کو ساری حقیقت بتا دوں۔ بہت دعاؤں کے بعد آپ مجھے مل ہی گئے۔ اس کے بعد وہ رونے لگی۔ یہ سب سننے کے بعد میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر ہم نے مل کر ایک فیصلہ کیا، شادی کرنے کا فیصلہ۔ شاید قسمت کو یہی منظور تھا، سمیرہ اور میں نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ میرے گھر والے اور سمیرہ کی ماں کو اس شادی سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ آج اس بات کو 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میں لاہور شہر میں ایک بہت بڑا ریسٹورینٹ چلا رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں 2 بچوں سے بھی نوازا ہے۔ سمیرہ اور میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔